منبر نور پر بیٹھے ہوئے ہماری جماعت کے قداور علماء اہل سنت، حفاظ کرام، ائمہ مساجد، حاضرین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ببرکتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ جس کو اپنے آقا سے جتنی محبت ہے، گنبد خضرا کی جانب جی لگا کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے صلاۃ و سلام پیش کر لے اور پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جشن شادی خانہ آبادی کا موقع ہے۔ صاحب خانہ نے ہمیں اور آپ کو ایک اچھا موقع فراہم کیا کہ ہم اور آپ بیٹھ کر محفل میلاد مصطفیٰ میں اللہ اور اس کے رسول کا اور اس کے نیک بندوں کا ذکر کریں۔ جتنی دیر ہم یہاں بیٹھیں ادب کے ساتھ بیٹھیں اور اس اعتبار سے بیٹھیں کہ ہم محفل عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے۔ آپ نے بڑی دیر سے نعت و منقبت کے اشعار اور ایک جامع اور معنی تقریر اپنے گرد و نواح کے بہترین محافظ مسلک اہل سنت اور ہمارے بڑے بھائی صوفی سرور ہاشمی صاحب سے آپ نے سنا اور محظوظ ہوئے۔ افسر بھائی تھوڑا سا آواز اور دے دیں۔ اور بڑے شعلہ بیان آواز میں آپ تمامی حضرات نے حضرت کی تقریر سنی۔ اور وقت یہ ہوتا ہے کہ جب 11 کے بعد تقریریں ہوتی ہیں تو لوگ تقریر سنتے نہیں ہیں بلکہ تقریر کھانے کا وقت ہو جاتا ہے۔ آنکھیں کھلی ضرور رہتی ہے لیکن دل اور دماغ لوگوں کا کہیں اور ہوتا ہے۔ اس موقع پر کتنی بھی اچھی بات کہی جائے، ذہن کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے تو بات اچھی نہیں لگتی۔ مگر آئے ہیں تو صاحب خانہ کے حکم سے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بھی موقع ملا ہے۔ میں آپ تمامی حضرات کے سامنے بہت ہی مختصر سے وقت میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ پورا مجمع درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت سے مختصر لوگ ہیں جو لوگ تقریر اور پنڈال کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، وہ لوگ اپنے گھروں پر واپس چلے گئے ہیں، اور جو لوگ اس لیے آئے تھے کہ محفل عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں چل رہے ہیں، وہاں پر علماء کرام کے بیانات کو سنیں گے اور اپنے قلوب کو منور و مجلہ کریں گے، اور بعد صلاۃ و سلام دعا خوانی ہوگی اور اس میں اپنے گناہوں کے لیے ہم دعا اور مغفرت کی دعا کریں گے۔ حضرات محترم سرکار ارشاد فرماتے ہیں، الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت کا نچوڑ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کہیں بھی میلاد مصطفیٰ میں جائیں تو اس اعتبار سے جائیں کہ دعا میں ضرور شرکت کریں۔
حضرات محترم، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی اور موقع ہو، وہ اپنے نبی کے طریقے کو کتنا اپناتا ہے اور غیروں کے طریقوں پر کتنا اپناتا ہے۔ حضرات محترم، آج سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت ہی مشہور ہے۔ جب کوئی صاحب خانہ اپنے بچی یا بچے کے عقد کی تیاری کرتا ہے، شادی اور بیاہ کی تیاری کرتا ہے، تو اپنے جاننے اور ماننے والوں کو ایک کارڈ، ایک نیوتا دیتا ہے، جس پر بڑے ہی موٹے ہیڈنگ میں لکھا ہوتا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ سرکار کی حدیث ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں نکاح کرنا یہ میرا طریقہ ہے، نکاح کرنا یہ میرا راستہ ہے، جس نے نکاح سے دوری کی فلیس منی، وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا اور اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں نکاح کرو میرے طریقے پر کرو۔ سرکار نے جس طریقے سے تمہیں راستہ دیا ہے، جو طریقہ تمہیں بتایا ہے، اگر کوئی بندہ مومن نبی کا غلام اس طریقے پر نکاح کرتا ہے تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں وہ بظاہر نکاح کرتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نکاح میں بے پناہ برکتیں۔ سبحان اللہ۔ آج فیشن کا دور ہے، ہائی لائٹ کا زمانہ ہے۔ اب میں نے اپنے چھوٹے والے بچے سے ایک مرتبہ پوچھا بیٹا بتاؤ یہ ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے؟ تو میرے چھوٹے والے بچے نے کہا ابو جو مین چیز ہوتی ہے اسی کو بہت کم سے وقت میں دکھا دیا جاتا ہے، یہ ہائی لائٹ ہے۔ تو ہائی لائٹ کا زمانہ ہے، ایسے جگہوں کے موقعوں پر مختصر سے وقت میں جامع اور مانع تقریر ہونا چاہیے۔ آج ہمارے جلسوں کا ماحول یہ ہو گیا ہے، کئی گھنٹے نعت خوانی ہوا کرتی ہے، کئی گھنٹے ادھر ادھر میں گزار دیا جاتا ہے، اور جب موقع ایسا آتا ہے کہ انہیں کچھ بتایا جائے، انہیں کچھ سکھایا جائے، دین کی باتیں ان تک پہنچائی جائے، تو لوگ واپس اپنے گھروں پر جا چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہائی لائٹ کا زمانہ ہے، مختصر سے وقت میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں پہلے کے زمانے میں جانا چاہتا ہوں۔ پہلے کے زمانے کے رزگوں میں بہت زیادہ خرافات ہوا کرتے تھے، مگر یہ علماء اہل سنت کا کتنا بہترین معمول ہے کہ آج رجگوں کے موقع پر میلاد النبی کا انعقاد ہوتا ہے، چاہے وہ دکھاوے کے لیے ہو، چاہے وہ برکت کے لیے ہو، چاہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہو۔ خدا کی قسم ایسے موقعوں پر میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو نبی کی پیدائش سے محبت ہے، اس کو نبی کے میلاد سے محبت ہے۔ اور میں آپ کو مختصر سے وقت میں بتا دوں، میلاد مصطفیٰ ہی دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ اگر میلاد مصطفیٰ نہ ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہ میں زمین کے فرش بچھاتا، نہ آسمان کے سامیانے لگاتا، نہ ستاروں کے گمگمے لگاتا، یہاں تک کہ میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہیں کرتا۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آنے والے لوگوں قدر سے، کرینے سے، ادب سے، احترام کے ساتھ آیا کرو۔ اپنے میلاد میں، نبی کے میلاد میں آتے ہو، اس لیے یہ دنیا کے سب سے بڑی جشن ہے اور سب سے بڑی خوشی ہے۔ اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ نہ ہوتا نہ یہ ہمیں شادی کا موقع ملتا، نہ ہمیں عید کا موقع ملتا، نہ ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی، یہاں تک کہ رب ہونے کا بھی اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ آپ سنیں نکاح کیا چیز ہے؟
آج ہم نے نکاح کو بھی دوسروں کے طریقے پر کرنا شروع کر دیا ہے. ہمارے کھانے پینے کا رسم و رواج پوری طریقے سے بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج لوگ بفر سسٹم کا انتظام کر کے اپنے آپ کو کامیاب و کامران سمجھتے ہیں. خدا کی قسم مسلمانوں، اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرو. جب کوئی بندہ مومن نبی کی سنت کو زندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے مومن کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. کب ہوش میں آؤ گے؟ آج لوگ کہتے ہیں عابد مناب صاحب نکاح کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں نکاح تو اتنا آسان تھا، اتنا آسان تھا. یہ مشکلیں تو آپ نے کھڑی کر لیا ہے حضرات محترم. دکھاوا تو آپ نے کر لیا ہے، ورنہ پیغمبر اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے امتیوں کو یہ میسج دیا تھا، نکاح اس طریقے پر کرو، نکاح میرے طریقے پر کرو. جب کوئی بندہ مومن مصطفیٰ کے طریقے پر نکاح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آدھے ایمان کی حفاظت فرما دیا کرتا ہے. حضرات محترم، آپ سوچیں ہم نبی کی سنت ادا کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں. جب ہم نے نبی کے طریقے پر نکاح کر لیا تو ہمارے آدھے ایمان کی گارنٹی ہو جاتی ہے. نکاح اتنی برکت والی آؤ میں بتاؤں نکاح کتنی برکت والی چیز ہے. اور یہ نکاح کہاں سے ہمیں ملا؟ حضرت آدم علیہ نبینا صلاۃ والسلام جنت میں رہتے تھے. بھلا بتاؤ کسی کا بہت عالیشان مکان ہو، بہت خوبصورت محل ہو، اسے اس میں تنہا رہنے کے لیے کہہ دیا جائے تو اسے تنہا اچھا نہیں لگتا ہے. ایسے ہی حضرت آدم علیہ نبینا صلاۃ والسلام جنت میں اکیلے رہا کرتے تھے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، میرے مولا اکیلے اچھا نہیں لگتا ہے، دل گھبراتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تسکین کے لیے انہی کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا. حضرات محترم، سب سے پہلا نکاح جو ہوا تھا وہ حضرت آدم کا حضرت حوا سے جنت میں ہوا تھا. جب دنیا میں کسی رشتے کا وجود نہیں تھا، ماں بیٹے کے رشتے کا وجود نہیں تھا، باپ بیٹے کے رشتے کا وجود نہیں تھا، غرض کی دنیا کے کسی بھی رشتے کا وجود نہیں تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا رشتہ حضرت آدم کا حضرت حوا کے ساتھ جنت میں فرمایا. یہ نکاح ہمارے باپ حضرت آدم کی بھی سنت ہے اور ہمارے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ کی بھی سنت ہے. میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک غریب صحابی رسول آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس غریبی اتنی ہے، مفلسی اتنی ہے کہ یا رسول اللہ کئی دن ہو جاتے ہیں میرے گھر میں چولہے جلنے کے نوبت نہیں آتے ہیں، فاقے پر فاقہ کیا کرتے ہیں، فاقے پر فاقہ کرنے پر زندگی گزرتی ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی نکاح کر لو. صحابی رسول حیران ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا تھا، شاید آپ کوئی وظیفہ بتا دیتے، شاید کوئی آپ تسبیح و تحلیل بنا دیتے، لیکن یا رسول اللہ مجھ غریب سے نکاح کون کرے گا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں نکاح فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہاں ایک غریب صحابی رسول رہتے ہیں، ان کی ایک بچی ہے، میرا نام بتانا اور اس کے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے گا. وہ صحابی رسول سرکار کے بتائے ہوئے مطابق وہاں پر پہنچتے ہیں اور آپ کا نکاح اس بچی کے ساتھ ہو جاتا ہے. آپ واپس اپنے گھر آتے ہیں. کئی مہینوں کے بعد وہی صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً آپ نے صحیح کہا تھا، جب سے میں نے نکاح کر لیا ہے میرے گھر میں بے پناہ برکتیں نازل ہونے لگی ہیں. صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایک دن وہ تھا میرے گھر میں کئی دن فاقے ہوا کرتے تھے، مگر جب سے میں نے نکاح کر لیا ہے اب برکتیں میرے گھر میں نازل ہوتی ہیں، اب فاقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یا رسول اللہ جب میں اس دن آیا تھا تو ارادہ لے کر آیا تھا آپ کوئی وظیفہ بتائیں گے، آپ کوئی تسبیح و تحلیل بتائیں گے،
سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، جو میرے طریقے پر نکاح کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نکاح میں بے پناہ برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، نکاح میرے سرکار کی بے پناہ برکت والی سنت ہے۔ جو نبی کے طریقے پر نکاح کرتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ رحمت اور برکت نازل فرما دیتا ہے۔ یاد رکھو، جب بھی نکاح کا ارادہ ہو، جب بھی شادی کا ارادہ ہو، دل میں یہ عہد کر لیا کرو میں اپنے نبی کی سنت ادا کرنے جا رہا ہوں، نبی کے طریقے پر نکاح کروں گا۔ جب نبی کے طریقے پر نکاح کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نکاح میں بے پناہ برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ اور جو یہ سوچ کر نکاح کرتا ہے مجھے لائف پارٹنر مل جائے گا، میرے گھر کو سنوارنے والی مل جائے گی، دنیا میں حسین اور خوبصورت بیوی مل جائے گی، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں ایسے نکاح میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ نکاح اس طریقے سے کرو جو میرا طریقہ ہے۔ جب میرے طریقے پر نکاح کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے آدھے ایمان کی حفاظت فرما دے گا اور اس نکاح میں بے پناہ برکتیں نازل فرما دے گا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا یہ میرا طریقہ ہے، جس نے نکاح سے دوری کی فلیس منی، وہ ہمارا نہیں ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ بات زبردستی نہ کیا جائے، اور میں اس خیال کا ہوں بھی نہیں کہ لوگوں کو زبردستی یہاں پر بیٹھا کر اپنی تقریر سناؤ۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا آپ تمامی حضرات سے اس تعلق سے گفتگو ہوگی۔ آپ تمامی حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ ایسی محفلوں میں تشریف لے آئے۔ میں دعائے خیر کرتا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، جس نے جس مقصد کے لیے اس محفل خیر کو ساد و آباد کیا، جو لوگ یہاں پر آئے سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما، سبز گنبد کے مکی سب پر کرم فرمائیے یا رحمت للعالمین، سب پر رحم فرمائیے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔